جنید میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایک چیز جو سامنے آ جاتی ہے قوم کے بھی اور ملک کے بھی اور حکمرانوں کے بھی، اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے ہم لوگ اتنا لیٹ کیوں کر دیتے ہیں، یا کیا سوچتے رہتے ہیں ہم؟ یہ کچھ دن پہلے بھی میں نے اخبار میں پڑھا، کسی خاتون کے چہرے پہ کسی بندے نے لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں تیزاب پھینک دیا۔ یہ کئی سالوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں، پاکستان میں یہ واقعات بے شمار ہو چکے ہیں۔ جس طرح یہ جو پتنگ بازی تھی وہ تو ایک بہت بڑا بزنس بھی تھا، مگر چونکہ اس کی وجہ سے چند جانیں گئی ہیں تو اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو یہ جو تیزاب پھینکنا ہے خاتون کے چہرے پہ، اس کی وجہ سے تو وہ پتنگ بازی سے زیادہ نقصان ہوا ہے، اس کے باوجود آج تک یہ تیزاب کی خرید و فروخت میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ بالکل آسانی سے دستیاب ہے، جس قسم کا تیزاب چاہیں، جتنا تیزاب آپ چاہیں آپ خرید سکتے ہیں تو بازار اس سے۔ کی کیا وجہ ہے کہ پتنگیں بیچنے والے مسکین آدمی تھے اور یہ تیزاب بیچنے والے کو تگڑے لوگ ہوتے ہیں؟ بات مسکین کی ہے، تگڑے ہونے کی نہیں ہے اس بات۔ ملک میں یہی تو مسئلہ ہے، مسکین اور تگڑے کا، اور تو دوجا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہم نے اس درندگی کے خاتمے کے لیے یا اس سے نمٹنے کے لیے لوگوں میں کوئی اویئرنیس پیدا نہیں کی، آگہی کے لیے کچھ نہیں کیا، میڈیا نے بھی پراپر انداز میں اپنا رول پلے نہیں کیا، اس کو ایک انتہائی قابل نفرت فعل نہیں بنایا۔ مگر تم کہنا یہ چاہ رہے ہو کہ یہ جو حکمران ہیں یہ صرف اس چیز کی طرف دھیان دیتے ہیں جس پہ میڈیا کو توجہ دے یا کو لوگ روڑا ڈالیں، پھر کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے۔ ایک اور معاملہ بھی ہے کہ یہ جو تیزاب پھینک کر خاص طور پر خواتین کے چہرے پر تیزاب پھینکا جاتا ہے، مردوں کی بھی کمی نہیں ہے، یعنی مردوں کو بھی تیزاب پھینک کر جھلسایا جاتا ہے، لیکن بہت جو بڑی غالب اکثریت ہے وہ خواتین کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں ایک خام خواہ کی سوسائٹی میں تفریق پیدا کر دی گئی ہے، اس کو چند این جی اوز کا مسئلہ بنا دیا گیا، حالانکہ یہ این جی اوز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ یار کسی خاتون کے چہرے پر تیزاب پھینک دینا، یعنی ہم پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکے کہ جیتے جی مارنے والی بات ہے، بلکہ وہ دعائیں مانگتی ہیں وہ خواتین کہ ہمیں یا اللہ موت دے دے۔ ہائے ہائے ہائے، اب میں سمجھتا ہوں کہ جو مرد حضرات اس طرح کا کام کرتے ہیں، مرد کی چیز کے وہ خس رہے ہیں۔ بالکل نامراد دیکھو نا، جو چیز کو ایسی دوسرے طریقے سے کو نہیں مسئلہ حل ہوتا تیزاب پھینک دیا۔ بکو عقل والی بات کرو، اللہ تعالیٰ نے چہرہ بنایا ہوا ہے تمہارا بھی اور اس کا بھی، جس کے چہرے پہ تم تیزاب پھینک رہے ہو، یہ کون سی اتنی آکڑ خانی ہے یار، یہ کون سا بدلہ ہے لینے والا؟ اور یہ واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ یہ این جی اوز جو بن گئی ہوئی ہیں اس حوالے سے، کئی جو کام کر رہی ہیں، جو زیادہ مذہبی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ این جی اوز جو ہیں انہوں نے ہمیں یہ فنڈ اکٹھا کرنے کا ایک بنا لیا ہوا ہے ذریعہ، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور این جی اوز جو ہیں انہوں نے بھی واقعی فنڈ اکٹھا کرنے کا یہ ذریعہ بنایا ہوا۔ بالکل، یعنی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بھی بعض این جی اوز کام کر رہی ہیں، تمام این جی اوز جو اس حوالے سے کام کر رہی ہیں ان کا مطمع نظر بہرحال پاکستان کی بدنامی نہیں ہے، لیکن ایسی این جی اوز کی بھی کوئی کمی نہیں ہے جو اس تمام ایشو کی آڑ میں پاکستان کو بدنام کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ حالانکہ یہ جو منحوس کھیل ہے یہ صرف پاکستان میں تو جاری نہیں ہے، یعنی اس حوالے سے جو بین الاقوامی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ایسڈ اٹیکس کے حوالے سے، وہ پاکستان کا نام سر فہرست نہیں رکھتی۔ بنگلہ دیش اس میں پاکستان سے آگے ہے، کمبوڈیا پاکستان سے آگے ہے، افغانستان پاکستان سے آگے ہے، فلپائن میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ پاکستان کا جو نمبر ہے اس فہرست میں وہ غالباً 6 یا 7ویں نمبر پر ہے، اور یورپ اور امریکہ میں خود، یعنی امریکہ کی جو ریاست کولمبیا ہے اس میں ایک سال کے دوران 100 کے لگ بھگ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس میں عورت کے منہ پہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، 100، اور کم و بیش اتنی تعداد پاکستان میں۔ اور وہاں پر بھی جو یعنی ایک بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ خاتون کسی کے عشق میں گرفتار ہوا جاتا ہے اور پھر اس کے حسن سے، یعنی اس کی خوبصورتی کو ختم کرنے کے لیے اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میری نہیں بنی تو میں چھڑنا کسی کا بھی نہیں ہے۔ بالکل یہی ہے نا، یہ کون سی مردانگی ہے یار؟ ویسے یہ واقعات اب کچھ زیادہ ہو گئے ہیں، پہلے اتنا سننے میں نہیں آتا تھا۔ یہ مکروہ کھیل کوئی آج کی بات نہیں ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھو تو سینکڑوں سال سے یہ پریکٹس جاری ہے، یہ خواتین کے چہرے پر تیزاب پھینک کر اب اپنی ایک انا کی تسکین کرنا یہ کوئی نیا کھیل نہیں ہے۔ یا یہ اشفاق نقوی صاحب کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، پاپ بیتی، آپ بیتی نہیں پاپ بیتی، اس میں وہ اپنے والد صاحب کی یادداشتیں تازہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بٹوارے سے کچھ عرصہ پہلے ایک بمبئی کی ایک بہت مشہور خاتون تھی جس کے حسن کے چرچے پورے ہندوستان میں تھے، ممتاز بیگم، اور جو ہندوستانی ریاست اندور کا مہاراجہ تھا وہ اس کے عشق میں گرفتار تھا، لیکن وہ کراچی کے ایک سیٹھ کے ساتھ انوالو تھی،
تو مہاراجا اندور نے چند گنڈے بھیج کر ممتاز بیگم کو کراچی سے اغوا کرنے کی کوشش کی. وہ اغوا کرنے میں تو کامیاب نہیں ہوئے, تو اس کے ممتاز بیگم کے چہرے پر تیزاب پھینک کر اس کو جھلسا دیا تھا, اور وہاں پر اچھے خاصے مظاہرے شروع ہو گئے. اور ان عوامی مظاہروں کے بعد بالآخر وائس رائے نے اندور کے مہاراجا کو ان کے تخت سے ہٹا دیا تھا. ہاں, انسان کے اندر چھپی ہوئی یہ کمینگی کو آج کی نہیں ہے, بہت پرانے واقعات بھی سننے میں آتے ہیں. ہے کمینگی. ہاں ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے.